محترم سامعین برادران اسلام عزیزان ملت، آج مخلوقات 2 جولائی سن 2011 بلرتو کی مسجد عثمانیہ میں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت القرآن کانفرنس میں میں اور آپ شریک ہیں۔ خطیب اسلام واضح خوش جہان مولانا سید اسماعیل شاہ کاظمی صاحب آج کس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں، دور دراز کا سفر کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ مفصل خطاب انہیں کا ہوگا۔ قاری نوید صاحب اور ان کے وفا کی چاہت، دعوت اور خلوص محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے سنیں اور زور سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ حق کو سننے اور سنانے کے بعد ہمیں اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں علماء کرام اور مفتیان نظام اور مفاد اور قربانی کثرت سے موجود ہیں۔ انتہائی نورانی اور بابرکت مجلس ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اس لیے اپنے دل کا برتن سینہ کر کے ہم دم گوش ہو کر دامن پھیلا کر پوری توجہ کے ساتھ جتنے لمحات میں ہیں اس میں دین کی بات سنیں، اور انشاءاللہ یہ مجلس اگر اخلاص کے ساتھ آپ اس میں بیٹھے مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اشتہار پر 2 عنوان ہیں، کانفرنس 1 ہے اور عنوان کتنے ہیں؟ اونچا بولو، اور اونچا بولو۔ اور ظاہر بات ہے مختصر وقت میں ان میں سے ایک عنوان پر بھی سیر حاصل گفتگو کرنا ممکن نہیں، تو پر کیسے ممکن ہوگا؟ اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہوگی، اور یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہ میں آج تک کوئی پہنچ نہیں سکا، اور سیرت کے لامحدود بے شمار لاتعداد عنوانات اور شعبے ہیں، اور اشتہار میں وہ بھی متعین نہیں کہ کس عنوان اور کس رخ پر بات کرنا ہے۔ اس لیے اشتہار میں ہمیں موضوع کے انتخاب میں مشکل ہو رہا ہے۔ رجب و مرجب کی مناسبت سے میں نے خود ہی رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اہم ترین پہلو حضور کا خاصہ سفر معراج ہے، اس سے متعلقہ آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں اس عنوان کے تحت جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا میں آپ سے بات کروں گا، توجہ سے سنیں گے
یا سوئیں گے؟ بولو جگہ بولنے پہ ہو تو اس میں سمجھ آ گئے بھائی جاگو گے یا بھاگو گے؟ جو جاگیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں نیچے کر، جو بھاگیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش، سچی گل کی بھائی. توجہ نہیں ہے، ایک منٹ میں دوسری پانچ منٹ میں ہم بات شروع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہزاروں کی تعداد میں ہیں. علماء دیوبند میں سے ایک مشہور عالم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لامیت المعجزات کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے، جس میں ہر نوعیت کے دلائل کے ساتھ صاحب معراج، صاحب مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے ہیں اور ان پر گفتگو فرمائی ہے. اور اس میں انہوں نے اپنی بساط کے مطابق جتنے معجزات کو اکٹھا کیا جانا ان کے لیے ممکن تھا اس کتاب میں ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اب تک ہمارے علم کے مطابق ہمارے ذہن کی رسائی جن معجزات تک ہوئی وہ تعداد تقریباً 4000 ہے. کتنی؟ سارے بولو. اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ جو ہمارے علم میں حاصل ہیں. لیکن ان سب معجزات میں دو معجزے ایسے ہیں جو سب معجزوں سے بڑے، عظیم اور ان معجزوں کو بھی سردار ہیں، اور ان جیسا معجزہ نہ حضور کو اور کوئی ایسا نصیب ہوا نہ کسی اور نبی اور رسول کو نصیب ہوا. ان دو عظیم معجزات ہیں، ایک معجزہ معراج کا سفر ہے اور ایک معجزہ اللہ کا قرآن ہے. ایک معجزہ علمی ہے اور ایک معجزہ عملی ہے. قرآن کریم ایسا علمی معجزہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں انسانیت کو ایسے ایسے علوم سے متعارف کروایا کہ اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو آج کی دنیا کے صاحبان علوم کے اب جب سے بھی واقف نہ ہوتے. اس پر مستقل کتابیں ہیں، تفاسیر کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور آج تک روح زمین میں ہزاروں لاکھوں تفاسیر قرآن مجید کی لکھی جا چکی تھی. لیکن کسی مفسر نے حضور کے اس علمی معجزے میں قرآن کی تفسیر کے نام سے جو تفسیر لکھی ہو تو یہ نہیں لکھا کہ اب قرآن کا جو علمی معجزہ ہے اس میں جو رموز اور معارف اور اسرار اللہ نے بیان کیے میں نے مکمل پیش کر دی. بلکہ پھر بھی آخر مجھے یہ لگتا ہے تفسیر لکھنے کے بعد اہم مباحث کے بعد کہ یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ آیا اور میری طرف سے ہے، باقی حقیقت نہیں جانتا ہے. اور ہر مفسر پر اللہ کی ذات الگ الگ علوم کے دروازے قرآن کے متعلق ہوتی. اکبر بادشاہ کے دور میں
ابو الفضل اور فیضی دو بھائی گزرے، ایک بڑا اور چھوٹے کا دماغ بڑے سے بھی تیز تھا۔ جب بھی کوئی شخص آتا اکبر بادشاہ کے دربار میں اشعار اس کی شان میں پیش کرتا، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، اور اس شاعر کا مقصد جو ہوتا بادشاہ کی تعریف اس بڑے حال میں وزراء اور امراء کے سامنے کرنے سے کہ بادشاہ خوش ہو کر مجھے انعام دے، اور بادشاہوں کے انعام بھی پھر شاہی کے نام ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی شاعر بڑا زبردست قصیدہ تیار کر کے لاتا ایسا منظوم کلام بادشاہ کی تعریف اور مدح میں تیار کر کے لاتا، مشکل ترین الفاظ ان اشعار میں ڈکشنریوں سے اٹھا کر جوڑ کر وہ منظوم کلام بنا کر محنت شاقہ کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کرتے کہ بادشاہ ہمیں کچھ نواز۔ لیکن یہ دونوں بھائی چونکہ ہر وقت بادشاہ کے دربار میں رہتے اتنے تیز تھے کہ یہ کسی شاعر کو اپنی موجودگی میں انعام لینے نہیں دیتے، کہ جب بھی کوئی شاعر آیا اس نے کوئی کلام پیش کیا کہ جناب یہ میں نے بنایا، تو جو چھوٹا تھا اس کا اتنا دماغ تیز کہ ایک ہی دفعہ جو بات سنتا اس کو زبانی یاد ہو جاتی۔ تو چونکہ جب کوئی شاعر سناتا تو وہ سنتا، وہ کہتا ہے یہ کلام تو میرا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تیرا کیسے ہے؟ وہ قسمیں اٹھا رہا ہے یہ تو میرا ہے، میں نے بنایا۔ کہتا ہے نہیں مجھے پہلے سے آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تو سنا، اب وہ بھی سارا زبانی سنا دیتا۔ دوسرا بڑا بھائی کہتا ہے بادشاہ یہ کلام تو میرے بھائی کا یہ تو پہلے سے مجھے یاد ہے۔ اب اس کی یہ فطرت تھی کہ وہ دو دفعہ بات سنتا تو اسے صحیح یاد ہوتی۔ ایک دفعہ شاعر نے خود کہا، ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے پڑھا تو دو دفعہ ہو گئی۔ اب جب بڑے نے دو دفعہ سنا تو وہ بھی سنا دیتا۔ بادشاہ سمجھ جاتا کہ اس اللہ کے بندے نے ان کے شعر چوری کر کے